اچھا شیخ صاحب، جو دیوالیہ ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، ایسی خبریں بہرے صرف اعلان ہونا باقی ہے، تو آپ کی کیا اس بارے میں آبزرویشن ہے، بلکہ آپ کا تجزیہ کیا ہے، آپ کی انفارمیشن جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، میں لال حویلی میں جو لوگ یہ کام شام کرتے ہیں، دھندا شندہ، وہ میرے سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے. میں اللہ کے گھر سے آیا ہوں. میں 240 روپے کا ڈالر لے کے گیا ہوں، اور لیوی اور آئی ایم ایف کے بغیر، پٹرول پہ ٹیکس لگائے بغیر آج پٹرول کی آدھی قیمت ہے جو عمران خان کے وقت تھی. جو پاکستان ہے وہ اپنی زندگی کے انتہائی نازک ترین سیاسی پل صراط سے گزرا ہے. سو اس میں یہ حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے. یہ 77 وزراء کل کس طرح منایا اختر مینگل کو، منع بھی ہے کہ نہیں منع. آج نیو یارک میں بھی اس سونے کے اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے. یہ چور ہیں، باز نہیں آتے. دیکھیں، چور جو ہے نا وہ چوری سے باز نہیں آتا، ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا. یہ چور ہیں بیسیکلی. ان کو دولت کی ضرورت نہیں ہے لیکن علت پڑ گئی ہے. ان کو خارج کی ایسی بیماری ہے، جب تک یہ حرام کی دولت نہ اکٹھی کریں ان کا کام نہیں بنتا. حالانکہ دولت ان کے کام نہیں آنی، لیکن یہ خارج زدہ سیاستدان جو ہیں یہ رہ نہیں سکتے. یہ خارج میں اب کیا ہے، دیکھیں کیا مقام تھا مفتی محمود کا، کیا ذلت ہے مولانا فضل الرحمان کی. بگٹی صاحب ہم کھانا کھانے جانتے تھے، کیا بندہ تھا. زین بگٹی کو دیکھنے کو شکل نہیں کرتی، سلام کا جواب دینے کو شکل نہیں کرتی. اور بادشاہ خان کو میں سمجھتا تھا، میں کہتا تھا خان صاحب آتا ڈیرا کنجوس دے. کیونکہ ولی خان پر حملہ ہوا تو ہم گئے تو 4 بسکٹ دکھے ڈبے میں، ایک چودھری ظہور کو دے دیا، ایک خواجہ صفدر، ایک مجھے، اور چوتھا اندر رکھ لیا پھر چادر کے اندر. اچھا، تو میں نے کہا تم کیوں جیل جاتے ہو؟ اور دوسرے دن بادشاہ خان صاحب کہتا مڑا ادھر پشتو اردو اس کی ایسی تھی جو میں آپ کو اردو میں ہی بتاؤں تو بہتر ہے کہ بجلی وقت پہ ہے، پانی وقت پہ ہے، کھانا وقت پہ ہے، ملازم ہے، کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے ادھر. اور یہ چور ساری دولت باہر لے گئے. جس طرح انہوں نے اسفند یار نے فلموں کو، مشرف کے درمیان میں انفارمیشن منسٹر تھا، ایک غلطی سے میرے ویڈیو چل گئی واشنگٹن ڈی سی کی، اور اس کی مجھے قیمت ادا کرنی پڑی. سو یہ سارے چور جو ہیں اس ملک کو نہیں نکال سکتے اس دلدل سے. کیا ہونا ہے وہ جلدی ہونا ہے، اس سے زیادہ دیر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو شیخ صاحب ابھی زمان پاک میں کل صدر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، ون عارف علوی صاحب کی، تو کیا اہم باتیں ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں، جیسے کہ آپ نے کلیئرلی بتایا کہ جی مذاکرات تو ہو رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کا تو پھر ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی مطالبے کہ صاف شفاف انتخابات. تو پھر حکومت اگر وہ نہیں مانتی تو درمیان کا راستہ پھر کیا ہوگا؟ اب حکومت جو ہے اس کی اندر کی خواہش جو اس کی پوٹڑی میں چھپا ہوا ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا، کیئر ٹیکر، اصل مطالبہ ان کا کیئر ٹیکر کی مدت لمبی کی جائے، تاکہ یہ گند جو ان کے چہرے پہ ملا گیا ہے یہ کیئر ٹیکروں کے گلے پہ ملا جائے. یہ سیاہی جو ان کے چہرے پہ آئی ہے یہ کیئر ٹیکروں کے پہ جو ہے منہ پہ چلی جائے. اور ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ بھی ہونا ہے، ان کی خواہشیں تو ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ عمران خان مارنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے، اس کو نااہل کرنے کی، اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ میں سعودی عرب میں گیا، جو میرے دوست ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ رشید عربی میں ایسا پروپیگنڈا کر کے بھیجا گیا عمران خان کے خلاف. پھر دبئی کے مجھے لوگ ملے، ذمہ داران وہاں پہ، اور قطر والوں نے بھی مجھے 3 ملکوں میں، پاکستان میں نہیں جی، 3 ملکوں میں عمران خان کے خلاف عربی ایکسپرٹ ترین آدمی کو انگیج کر کے مہم چلا کے ان 3 ملکوں کو بھیجی گئی. یہ خانہ کعبہ کے باہر سامنے ہوٹل میں مجھے عربیوں نے بتایا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں.
حقیقی آزادی مارچ آج رواں خزم عید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو اپنی 4 سیٹیں دے دوں گا. مولانا خان صاحب وہ جو رپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے. جاؤ شباز. ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. اور یہاں پہ کوئی 2 نمبر ہی نہیں چلے گی. اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے. آپ سب بھی بول دیکھیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.